بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان دورانی۔ آپ یوٹیوب، فیس بک اور ایکس دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج نیشنل پریس کلب کے سامنے جو ہوا وہ آپ کے جاننے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ شخص جو آج سے پہلے بلوچ کاز کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتا تھا، اور اس کا موقف تھا کہ جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں، مسنگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے کچھ کیا ہوگا، اس کی وجہ سے وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ آج وہ بلوچ قوم سے معافی مانگ رہا ہے، اور آج وہ مہارنگ بلوچ کے سامنے ہاتھ باندھ کر معافی مانگ رہا تھا۔ اور وہ مناظر اور وہ جو گفتگو ہے آج اپنے ویڈیو کا اس کا حصہ بنانا ہے میں نے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور اس ویڈیو کے کچھ 2 سے 3 حصے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو بلوچستان کے جو مظاہرین اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ہیئرنگ تھی، جس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ جو 34 بلوچ طلبہ کی آج جو شناخت پریڈ ہے اس کا حکم دے دیا ہے عدالت نے۔ اور جو ریمارکس تھے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، آپ سے شیئر کرنے بڑے ضروری ہیں۔ جج صاحب ہیں جسٹس میاں گل حسن صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے بولا کہ جنہوں نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جو ہے کچھ مظاہرین کو تو آپ گود میں بٹھا لیتے ہیں ڈی چوک تک، ظاہر ہے جن کو ایکسیس ہوتی ہے، اور ایسا کئی بار ہوا ہے۔ اور جو ڈی چوک تک جن کو ایکسیس ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو تو آپ گود میں بٹھا لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو جو ہے آپ ان کا یہ حشر کرتے ہیں، یہ حال کرتے ہیں۔ تو احتجاج سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ پالیسی یکساں ہونی چاہیے۔ اس میں جو ہے میاں گل حسن صاحب جو ہیں ان کا ایک بڑا اہم نقطہ جو کہ آج کے عدلیہ کے اوپر، پورے کے پورے نظام کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے، وہ یہ کہ اس ملک میں ضمانت کے بعد جو ہے اس کے احکامات کے باوجود بھی ضمانت نہیں ہوتی۔ اور آج شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ دیکھا ہے ہم نے کہ یہی ہوا ہے کہ جس طرح انہیں 3 ایم پی او کے تحت تیسری بار جو ہے وہ گرفتار کیا گیا 3 ایم پی او کے آرڈر کے تحت۔ تو یہ ہمارے ملک کا جو ہے وہ سسٹم ہے۔ جسٹس صاحب نے بولا کہ جی انگریز نے بلوچ کے بارے میں کہا تھا کہ بلوچ کو عزت دو تو جو مرضی اس سے کروا لو۔ اور وکیل صاحب ہیں ان کے عطا اللہ صاحب، انہوں نے بولا کہ جو ظہیر بلوچ، ان کے ایک ایکٹیوسٹ ہیں بلوچ، ان کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا کہ جی ان کی ابھی تک ضمانت نہیں ہوئی۔ تو ایڈوکیٹ جنرل کا جواب تھا کہ جی ان کی جو ضمانت ہے وہ ہو چکی ہے، بس مچل کے جمع کر دیں، ان کو رہا کر دیا جائے گا اب تک کی اطلاع کے مطابق۔ اور عدالت نے جو پولیس نے خواتین، جو بلوچ خواتین اور بچوں کے اوپر تشدد کیا، اور پولیس نے جو تھانے میں ٹارچر کیا، اس کے حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ طلب کر لی ہے۔ آج کے جو اہم مناظر، اہم معاملہ، جو مہارنگ بلوچ ایکٹیوسٹ ہیں، اور اس وقت اسلام آباد میں جاری اس مارچ اور دھرنے کو جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں مہارنگ بلوچ، ایک بلوچ خاتون، ایک بلوچ باہمت خاتون، جن کے بھائی مسنگ ہیں، اور جن پر یہ الزام ہے کہ ان کے جو والد صاحب ہیں ان کا تعلق بی ایل اے سے تھا نہیں تھا، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اس وقت وہ ایک وکٹم ہے جن کا ساتھ دینا ہم تمام کا جو ہے وہ فرض ہے۔ آج یہ فرض عمران ریاض بھائی نے اپنی فیملی کے ساتھ، مطلب کہ اہلیہ کے ساتھ، نیشنل پریس کلب بلوچ جو مظاہرین ہیں ان سے یکجہتی کرنے کے لیے کرتے ہوئے جو ہے وہ نبھایا۔ اور عمران ریاض بھائی اور مہارنگ بلوچ جو وہ سامنے ایک دوسرے کے مقابل آئے اور کیا گفتگو ہوئی، اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ عمران بھائی نے سب سے پہلے جا کر جو ہے وہ معافی مانگی، اور انہوں نے کہا کہ جی میرا جو آج تک موقف تھا آپ لوگوں کے بارے میں آپ سے معافی بھی مانگنے آیا ہوں، تو آگے سے مہارنگ بلوچ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم درگزر کرنے والے لوگ ہیں۔ اور عمران بھائی نے جب پھر آگے جواب دیا کہ میں آپ کا درد اب بہت اچھے سے محسوس کر سکتا ہوں، جس پر مہارنگ خاموش ہو گئیں، اور پھر آگے سے انہوں نے پوچھا کہ جی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو آگے سے عمران بھائی نے کہا جی ہاں جی میں بالکل اب بہت اچھا فیل کر رہا ہوں، بہتر ہوں، اب میں بہت ٹھیک ہو گیا ہوں۔ جس پر بھابھی نے آ کر ایک بڑا اہم جملہ بولا، اور وہ اس وقت ہماری پوری قوم کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور یہ ایک جملہ ہی کسی کی داد رسی کے لیے، کسی کے دکھ کو کم کرنے کے لیے کافی تھا کہ آپ اکیلا نہیں سمجھنا خود کو، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ آج میں بھی کہتا ہوں اور ہم سب کہتے ہیں کہ جو مظلوم بلوچ قوم ہے، آپ نے خود کو اکیلا نہیں سمجھنا، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ جو حق ہے وہ اس وقت نظر آ گیا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے یہ حق بہت بلر تھا، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہم یکجا ہیں، اور اس پیغام پر یکجا ہیں جس پر آج تک ہمیں یکجا ہونے نہیں دیا گیا تھا۔ خیر، عمران بھائی نے پھر آگے وہی بولا کہ ہم آپ کے بہت قرض دار ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں آپ لوگوں میں بہت زیادہ برداشت ہے۔ عمران بھائی نے پھر وہی قصہ سنایا کہ میں جب فلڈ ریلیف کے لیے بلوچستان گیا تو میری کچھ آنکھیں کھلیں، اور میں نے وہاں پر وہ ایک قصہ سنایا کرتے ہیں کہ جب ہم گئے تو ایک باپ جس کی بیٹی جو ہے وہ فلڈ میں گھر کی دیوار گرنے سے جو ہے بیٹی مر گئی،
اس کے باوجود بھی جو ہے اس نے اپنا، جب وہ گئے ریلیف کے لیے وہاں پر ہم لوگ وہاں پہنچے، عمران ریاض بھائی اور ان کی ٹیم، تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر بکرا ذبح کر دیا ان کے لیے. تو اتنا بڑا دل ہے بلوچوں کا، یہ ہمیشہ ذکر کیا کرتے ہیں عمران بھائی اپنے اس معاملے میں. خیر، میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وہاں پر سوشل میڈیا کے لوگ بڑی تعداد میں پہنچے ہوئے تھے. سوال جواب میں حامد میر کے حوالے سے عمران بھائی نے ایک بات بڑی کلیئر کی، اور یہ کلیئر ہونی وقت کی ضرورت تھی. صدیق بھائی نے ایک وی لاگ کے اندر ایک بات کی حامد میر کے حوالے سے کہ میں تمام چیزوں پر جو ہے وہ دستبردار ہوتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں اپنی پاسٹ کی وہ تمام چیزوں کی. یہ ان کا موقف ہے، بالکل اس کا احترام کیا جانا چاہیے. لیکن عمران بھائی نے جو بات کی ہے کہ ایک تقریب میں جو انہوں نے حامد میر کو ٹاؤٹ بولا تھا، جو سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے، وہ والی تقریر یاد ہوگی آپ کو. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا جی میں نہیں مانگوں گا معافی، کچھ باتوں پر میرا اصولی جو ہے موقف تھا اور میں بالکل اس پر ابھی بھی ڈٹا ہوا ہوں، اور جو بات غلط تھی اس پر میں معافی مانگ سکتا ہوں، لیکن یہ تو ایک میرا اصولی موقف تھا. حامد میر صاحب نے کہا کہ جو بلوچ کاز ہے، بلوچ بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ جو حامد میر ڈٹے ہوئے ہیں، میں ان کے اس موقف پر جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن جو پچھلے 2 سال میں ان کا کردار رہا ہے، ایک جماعت کے خلاف فسطائیت کا جو طریقہ کار اپنایا گیا، اس میں جو حامد میر صاحب کا جو کردار تھا، میں اس کے سخت خلاف ہوں، اور کچھ چیزوں پر میں کھڑا ہوں اور میں کھڑا رہوں گا. اختلاف رہنا چاہیے، اور حامد میر صاحب کو بھی اختلاف جو ہے وہ رہنا چاہیے. اختلاف ہی جو ہے وہ حسن ہے جمہوریت کا، اور یہ ایک بڑی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. ٹاؤٹ لفظ سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. تو حامد میر صاحب کے لیے بھی اب یہ ایک ظاہر ہے ڈیبیٹ کا، ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو سکتی ہے حامد میر اور عمران ریاض کے بیچ میں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے موقف کو قبول کر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے. جس پہ اچھا ایک اور جملہ بھی بولا، اور اس جملے میں جو ہے وہ ایک نئی ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. وہ یہ کہ مجھے قتل کروانے کی کوشش کی گئی تھی، اور قتل کروانے کی کوشش کی گئی تھی والے جملے کے بعد انہوں نے کہا یہ آپ کسی اور وقت پر چھوڑ دیجئے، میں جو یہاں آیا ہوں وہ کسی اور مقصد سے آیا ہوں. جو بلوچ لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا ایک مقصد تھا، وہ تھا جو یہ حامد میر کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہے وہ بعد میں جو ہے وہ کبھی دیکھ لی جائے گی. خیر، غریدہ فاروقی اور ڈاکٹر فضا نے جو حرکت کی وہاں پر، جو کچھ فضول سوال کیے، اس پر عمران بھائی نے بڑے دکھ اور درد کا اظہار کیا کہ ایسا جو ہے وہ ہمارے اپنے ہی لوگوں نے آ کر ایسا کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر ہمیں کم از کم اگر ہم مرہم نہیں رکھ سکتے کسی کے زخم پہ، تو ہم زخم کریدیں بھی نہ، یہ فرض ہے. اور جیسے کہ حامد میر صاحب نے کہا کہ جی ہمارا کام ہے وائس آف دا وائس لیس بننا. اگر ہم وائس آف دا وائس لیس نہیں بن سکتے تو ہم کسی کے زخم پر جو ہے وہ کیوں نمک پاشی کر رہے ہیں؟ تو یہ بالکل ایک نامناسب بات تھی. کاکڑ صاحب کے حوالے سے جاتے جاتے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران ریاض نے کہا ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے ادھر ہی، اسلام آباد کی مارکیٹ ہے، ایک بڑی مشہور مارکیٹ ہے جہاں پر تمام بیوروکریٹس اور سیاستدان بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور گپیں لگاتے ہیں. تو وہاں پر بیٹھ کے وزیر اعظم جو کاکڑ صاحب ہیں، وہ تمام صحافیوں کے ساتھ جس وقت گپیں لگایا کرتے تھے، تو وہ سب سے زیادہ جو بات کرتے تھے وہ بلوچستان کے لیے آواز اٹھانے کی بات کرتے تھے. اور اینکرز حضرات کو بھی کہتے تھے کہ جی آپ جو ہیں وہ بلوچستان کے لیے آواز اٹھائیں. تو وہ بڑے حیران تھے کہ جو کاکڑ صاحب ہیں اس وقت ان کا موقف جو ہے وہ کیا ہے، اور بڑے ہی عجیب ہے، وہ بڑے اس چیز پہ حیران تھے. تو جاتے جاتے انہوں نے ایک اہم بات کی، اور وہ یہ کہی کہ جو اپنا پہلا وی لاگ ہوگا، اس پر جب ان سے سوال کیا گیا کہ جی اب اپنا پہلا وی لاگ بلوچوں پر کریں گے، تو انہوں نے کہا جی جو بھی اہم ایشو ہوا اس پر اپنا پہلا جو ہے وی لاگ کریں گے. اگر بلوچ ایشو اگر اس وقت زیادہ ان ہوا، وہ سمجھتے ہوں کہ جی سب سے اہم مسئلہ جو ہے اس وقت بلوچ کاز ہے، اور اس وقت دھرنا جاری ہوا، تو عمران بھائی جو ہے وہ اپنا پہلا وی لاگ بلوچ مسنگ پرسنس پر کریں گے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.